سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں نامزد نیشنل کونسل نامزد طریقہ بورڈ کہ آپ سے ملاقات کرنے اور اپنے خیالات شیئر کرنے کا موقع دیا۔ کہتے ہیں کہ دو دوست ایک صحرا میں سیر کرتے کرتے اچانک بھٹک گئے اور راستہ نہیں ملنے پر کافی پریشان ہوئے اور بھوک اور پیاس کے مارے ان کی حالت خراب ہوئی اور کافی ڈیسپریٹ ہوئے کہیں سے کچھ کھانا پینا ملے۔ تو آخر میں انہیں ایک مسجد نظر آئی، تو انہوں نے سوچا بھئی یہاں جا کے کچھ ہیلپ مانگتے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ پیش امام صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، مسلمان پیش امام ہے، اگر ہم ان کو اپنی ریئل آئیڈینٹی بتا دیں گے کہ ہم کرسچن ہیں تو یہ شاید ہمیں برابر ٹریٹمنٹ نہیں دے گا، تو بہتر ہے کہ میں اپنا نام احمد رکھ لیتا ہوں، تم بھی اپنا کوئی مسلم نام رکھ لو تاکہ ہمیں اچھی ٹریٹمنٹ ملے۔ تو دوسرے نے کہا بھائی دیکھو، تکلیف تو ہمیں ہے مگر اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنی آئی ڈی چینج کرنا پڑے، اپنا نام چینج کرنا پڑے۔ میں جو ہوں سو ہوں، تو بھلے احمد رہے، میں مائیکل ہوں جو رہتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیش امام صاحب کے پاس گئے، سلام کیا، بھئی ہم مسافر ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، کچھ کھانا پینا ملے تو بتا دو۔ تو پیش امام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں احمد ہوں۔ دوسرے نے کہا میں مائیکل ہوں۔ تو پیش امام نے پیچھے اپنی فیملی کو آواز دی کہ بھئی مائیکل کے واسطے کچھ کھانا پینا لے آؤ۔ احمد سے کہا تمہیں رمضان مبارک ہو۔ اگرچہ یہ بہت ایک لائٹر وین میں اور مزاحیہ انداز میں بات کہی گئی ہے، جس میں ایک پوشیدہ میسج یہ ہے کہ جو مولا نے فرمایا کہ فیتھ از اے میٹر آف کنوکشن ناٹ آف کنوینئنس۔ مذہب جو ہے وہ کوئی سہولت کی چیز نہیں ہے کہ جہاں جس طرح جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں، بلکہ یہ ایک یقین، ایک کنوکشن کی بات ہے۔ تو اسی بنیاد پر آج ہم کچھ بات کریں گے کہ جو ہماری کمپلیٹ دنیا بھر کی لیڈرشپ، خدمت، جماعت میں جو بھی کام ہو رہا ہے، مرید اور امام کے ایک تعلق کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور مرید اور امام کا یہ تعلق ایک روحانی تعلق ہے، ایک اسپریچول تعلق ہے۔ اگرچہ بہت سارا کام ہم ورلڈلی میٹرز پہ، فزیکل پلین پہ کرتے ہیں، مگر ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ایک ایتھیکل بانڈ ہے، ایک اسپریچول بانڈ ہے جو مرید اور امام کے درمیان ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا یہ بہت ہی ریسنٹ فرمان ہے جو سنگاپور میں مولا نے فرمایا پریکٹس آف فیتھ کے حوالے سے۔ اور یہاں آپ دیکھیے مولا جب پریکٹس آف فیتھ کی بات کرتے ہیں تو مولا نے کتنا اسپیسیفائی کیا ہے پریکٹس آف فیتھ کے ساتھ بھی، کہ اٹ از ناٹ اونلی اٹینڈنس ان جماعت خانہ۔ آپ جب جماعت سے کہتے ہیں بھئی آپ فیتھ کی پریکٹس کریں تو عام طور پر انٹرپریٹ یہی کہتے ہیں بھئی صبح شام جماعت خانے آ جاؤ، آپ کی پریکٹس آف فیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ناٹ اونلی in attendance in Jamaat Khana, but also in keeping to the ethics of the faith rigorously and truthfully. کہ ہمارے مذہب کا جو ایتھک ہے، ایسنس ہے، اس پہ سختی سے عمل کریں اور ٹروتھفلی اس پہ صداقت کے ساتھ عمل کریں۔ مولا نے اپنے فرمان میں کئی جگہ اس کو فرمایا ہے، اسلام کا مطلب صرف عقیدہ نہیں، اور ہم قرآن کی ایک دو بہت امپورٹنٹ آیت کو دیکھیں گے کہ یہ صرف فیتھ نہیں ہے۔ اسلام میں بھی آپ ایمان کی ڈیفینیشن مانگیں گے تو وہ تین چیزیں اس میں بتاتے ہیں۔ اقرار باللسان، کہ آپ زبان سے پہلے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وتصدیق بالقلب، اور آپ دل سے اسے کنفرم کرتے ہیں۔ آپ کی زبان اور آپ کے دل کے درمیان مکمل ہارمنی ہے،
اگر ایسا نہیں ہے تو ان کا ڈفرینٹ نام ہے قرآن میں، آپ جانتے ہیں کہ جن کو ہپوکریٹس کہا گیا ہے، جن کو منافقون کہا گیا ہے، کہ زبان پہ اسلام ہے، کلمہ ہے، مگر دل میں نہیں ہے، تو وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی، کہ جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہے، جو آپ دل میں مان رہے ہیں، اسی کے مطابق آپ کے اعمال ہو، یہ ڈیفینیشن فیتھ کا آتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا اسلام میں صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب ایکشن بھی ہے۔ آپ جو قرآن پڑھتے رہیں بار بار آپ کو ایسی بہت سی آیات ملتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوز who believe and do good deeds، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ صرف فیتھ پہ بات نہیں بنتی ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال ریپیٹڈلی یوز ہوا ہے قرآن میں، اور یہ اس لیے کہ جو پورا امباڈیمنٹ ہے اسلام کا، یا جو فیتھ کا پورا اسٹرکچر ہے، جس کی ایک سول ہے، ایک باڈی ہے، جس کی ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، تو جو عقیدہ ہے وہ مذہب کی روح ہے، سول ہے، اور جو ایکشن ہے وہ اس کی باڈی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کمپلیٹ فارم دیتے ہیں۔ کسی بھی باڈی میں سے سول نکل جاتی ہے، اسپرٹ نکل جاتی ہے، تو وہ باڈی یوز لیس ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سے ایسے ایکشنز آپ کو ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں، مولانا نے بھی اس کے ریفرنسز دیے ہیں، جس کی اسپرٹ اگر غائب ہو جاتی ہے اور فارم کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی مردہ جسم کو آپ پرولونگ کیے جا رہے ہیں، سنبھالے جا رہے ہیں، ایمبلش کیے جا رہے ہیں، سجائے جا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، مگر وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ آپ کو بدبو دے گی ٹائم گزرنے کے ساتھ، کیونکہ اسپرٹ نہیں ہے۔ اس لیے مولا اس پہ بار بار زور دیتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ غائب نہیں ہونی چاہیے، اور صرف اسپرٹ جو ہے وہ باڈی کے بغیر، فارم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب وعمل الصالح یرفعہ، اچھا بول، اچھا کلام، اچھی تسبیح، اچھا ذکر اس کی طرف بڑھتا ہے، اسینڈ کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال اس کو پش کرتے ہیں، اچھے اعمال اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کلمہ، کلام اور اعمال دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے۔ تو جب سول اور باڈی کا کمپلیٹ ہارمنی ہوتی ہے تو فل پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیں جو بڑائی یا نوبلٹی، اکرام کا جو کرائٹیرین اللہ نے دیا، پورے انسانیت کو ایڈریس کیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ مولا نے کئی دفعہ اپنے فرمان میں بھی اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، نیشنز بنائے، ٹرائبس بنائے، جس کی وجہ یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ کوئی بڑائی کی وجہ سے نہیں ہے، بڑائی کی اس کا ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ تقوی جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسی سے یہ ہے، تم میں سے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، جس کے اعمال جتنے اچھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں جو بڑائی ہے اس کی بنیاد کنڈکٹ ہے، اعمال ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے قرآن شریف کی، الماعون اس کا نام ہے۔ معون کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی آپ سے جو مانگنے آتا ہے، بھئی تھوڑا سا تیل دے دینا، تھوڑا سا گھی دے دینا، تھوڑے سے چاول دے دینا، بھئی ذرا ماچس دے دینا، بھئی 5 روپے دے دینا، چھوٹی چھوٹی اسمال ایکٹس آف کائنڈنیس کی جو آپ سے لوگ توقع کرتے ہیں، اسے الماعون کہتے ہیں قرآن میں۔ اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ریلیجن کو فیتھ سے نہیں بلکہ ایکشن کے ساتھ ریلیٹ کر۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا جو فیتھ کو ڈینائی کرتا ہے یا آخرت کو ڈینائی کرتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے اس آدمی کو دیکھا جو دین
ریلیجن کو ڈینائی کرتا ہے، وہ اس کے ڈینائل کا فارم کیا، کس طرح ڈینائی کرتا ہے؟ اللہ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتا ہے، فیتھ کو ڈینائی کرتا ہے؟ نہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. بھئی یتیم کو دھکا دے رہا ہے، اس میں دین کا ڈینائی ہو رہا ہے. اللہ فرمایا تھا یہ اصل دین کو ڈینائی کر رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو پش کرتا ہے، ہیلپ نہیں کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریبوں کو کھلانے میں انکریج نہیں کرتا ہے، وہ دین کو ڈینائی کرتا ہے. نارملی ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہے تو دین ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ دین کو ڈینائی کرتا ہے، دین کو نیگیٹ کرنے والی چیز ہے. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ایسے صلاۃ پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. اچھا بھائی دین کو ڈینائی کر رہا ہے تو نمازی کیسے ہو رہا ہے؟ مگر وہ نمازی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ دین کو ڈینائی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو نماز پڑھنے والا بھی دین کو ڈینائی کرتا ہے. کس طرح وہ ڈینائی کرتا؟ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنے پریئر سے غافل ہے. جب پریئر سے غافل ہے تو پریئر کیسے کر رہے ہیں؟ پریئر تو کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھنے والے پر خرابی ہے. بے نمازی اور بے دعا پڑھنے والے اور بے مذہب کے لیے خرابی نہیں بولا ہے، نمازی کے لیے، دعا پڑھنے والے کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے پریئر سے غافل ہے. کس طرح غافل ہے؟ الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، پریئر میں ہے مگر نہیں ہے. وہ اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں، پبلک کو پتہ چلے کہ میں نمازی ہوں، پہلے صف میں آ کے بیٹھا ہوں. دو چار بندے ساتھ میں بھی آتے ہیں، میرے صف میں کھڑے رہتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ ملاتے ہیں. الذین هم یراؤن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی منع کرتے ہیں. اسمال ایکٹس آف کائنڈنس کو بھی فالو نہیں کرتے. تو یہ آپ دیکھیں بہت بڑی باتیں نہیں. یمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی مدد کرنے سے بھی جو آدمی منع کرتا ہے، ہیلپ نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ دین کو ڈینائی کر رہا ہے. تو دین اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑے تھیولوجیکل اسٹرکچر کا نام نہیں ہے. اس کے نزدیک ایک اچھا انسان بننا. پہلے بھی فرمایا اللہ کے نظر میں سب سے بڑا وہ ہے اچھا انسان ہے. دیندار وہ ہے جو اچھا انسان ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے. بعض چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، جس پہ ایمان اور کفر کا ڈیسیشن لے لیا جاتا ہے کہ جی بھئی آپ پریئر کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ کس طرف ہے، آپ کا فیس کس طرف، کتنا امپورٹنس اس کو دیا جاتا ہے. جبکہ قرآن میں فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ ایسٹ کی طرف کر رہے ہو یا ویسٹ کی طرف کر. یہ سبسٹنس نہیں ہے، یہ ایسنس نہیں ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. آیا اس نے جو قرآن کامنٹری کی کتاب نکالی جس میں 5-6 میجر آیات کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز لاسٹ 1400 ایئرس میں جو انٹرپریٹیشن دی گئی، اس میں ایک آیت وہ بھی ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. اور 1400 ایئرس کے 20 سے 25 کمنٹریٹرز نے اللہ کے چہرے کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے اس پہ ساری بحث چلی ہے. اور ہر دور میں لوگوں نے اپنے اپنے طور میں اس کو لیا ہے. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا جہاں بھی دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ ایسٹ میں کرتے ہو یا ویسٹ میں کرتے ہو، مگر نیکی اس میں ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، ملائک پہ ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پہ ایمان لائے. یہ ایمان کی کیٹیگری ہوئی. پھر وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں وہ مال صرف کرتے ہیں. ذوی القربا، اپنے فیملی والوں پہ، ریلیشنز پہ. والیتاما، یتیموں کو دیتے ہیں. وہ مساکین، غریبوں کو دیتے ہیں. وہ اپنے سبیل ٹریولرز کو دیتے ہیں.
وسائلن فی الرقاب، اور مانگنے والے کو دیتے ہیں. یہ نیکیاں ہیں. تم چہرہ کدھر کرتے ہو وہ نہیں ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی پرومس کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جب کچھ کمٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشن میں، مشکلات میں، تکلیف میں صبر کرنے والے ہیں، اور جب مشکل آئے تو صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی پر عمل کیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو بلکہ اپنے فیتھ کو سچ کر کے بتایا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ ہیں جو پائس ہیں، یہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. تو یہ ایسنس ہے دین اسلام کی کہ جس کے ہم سے توقع کی جاتی ہے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کے کچھ فرامین جو ڈفرینٹ ملاقاتوں میں مولانا دنیا بھر کی لیڈرشپ کو فرمایا تھا، ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امام زمان کتنی قدر کرتے ہیں ہمارے لیڈرشپ کی، اور مولا کتنا کریڈٹ ان کو دے رہے ہیں، اور کتنا مولا خوش ہے، کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارے لیڈرشپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اور کس طرح کن الفاظ میں مولا ان کو ایڈمائر کر رہے ہیں. یہ چیزیں جماعتوں میں اکثر نہیں جاتی ہے، چونکہ یہ جماعتی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، لیڈرشپ ریلیٹڈ فرامین ہے جو لیڈرشپ کے پاس رہتی ہے. جماعتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ مولا کس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ کو جو ہے وہ سراہتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں، ہمارے طریقے میں 1400 سال سے کچھ پرنسپلز رہے ہیں جس پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یہ ریمائنڈ کرواتے رہیں گے جب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو ریمائنڈ کروانا چاہیے. دا پرنسپل آف آنری سروس، دا پرنسپل آف کنسرن فار دا ویک، دا پرنسپل آف لو اینڈ افیکشن، آف نیور لیٹنگ پرسنل ڈفرینسز افیکٹ دا سروس that one renders to the Jamaat. These are the principles which I will always sustain, defend and remind you of them whenever it is necessary. مولا کے فرامین میں جو بار بار مولا نے ایتھکس آف اسلام، ایتھکس آف فیتھ کی بات کی ہے، جس میں کچھ ایتھکس مولا اپنے فرمان میں مینشن کرتے رہے ہیں. رسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسان اور انسانیت کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے ڈفرینسز کا احترام کرنا. آپ اپنے مسائل کا حل گولیوں سے نہ کریں، بندوق سے نہ کریں، ڈائلاگ سے کریں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں. انٹیگریٹی، ایمانداری. آج مولا انٹیگریٹی، ایمانداری، ایتھکس آف فیتھ کو جماعت کی امیج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور جماعت کی امیج کو مولا جماعت کی موبلٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا امیج اچھا ہے، آپ کی موبلٹی آپ کے لیے ایزی ہوگا. دنیا میں کہیں بھی آپ جانا چاہیں گے، لوگ کہیں گے اوکے اسمائلی ہے، آنے دو، یہ بہت کلین لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا نام اپنا کریٹ کرتے ہیں. آنیسٹی، ایمانداری، بردرہوڈ، انما المؤمنون اخوہ، اسلام کی بنیاد ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. جنروسٹی، اپنا ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھنا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور دل بڑا رکھنا. کائنڈنس، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، معاف کرتے رہنا. آپ پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں اللہ نے جتنی انجسٹس آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اتنی انجسٹس یعنی اسی کا برابر بدلہ لینے کے آپ کو اختیار دیتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا یہ نقصان ہوا، آپ سامنے والے کا یہ نقصان کر سکتے ہو. یہ قرآن جس طرح بھئی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، جان کے بدلے جان ہے. مگر اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے. تو لا، رولس ریگولیشن بنانے کے بعد بھی اس کے اوپر اللہ فرماتا ہے معاف کر سکو تو معاف کر دینا، وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم جسٹس کرنے جاؤ. اس لیے ہم اللہ سے جب اپنے لیے دعائیں مانگتے تو یہی مانگتے ہیں نا کہ یا مولا تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرنا، ہم پہ رحم کرنا، کیونکہ انصاف میں کہیں نہ کہیں ہم پھنس جائیں گے. رحم کرے گا تو ہم چھوٹ جائیں گے، نکل جائیں گے باہر. شیئرنگ فارچونس، ہمارے پاس جو بھی دولت ہے، صرف مالی دولت ہی نہیں بلکہ آج مولا ٹائم اور نالج کی بات کرتے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے
شیئرنگ کرنا، چونکہ شیئرنگ ہمیں خدا سے قریب لے آتی ہے. ہیوملٹی بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو ہمیں ہمارے کام کو بہت آسان کرتی ہے، اپروچیبل بناتی ہے، اور خود ہمارے اسپریچول گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کیئر فار دا نیڈی، پور، سک، ایجڈ، ویک. مولا بار بار یہ فرماتے رہیں کہ یہ اسلام کے ایتھکس ہے اور اسی کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. شیخ سعدی کا یہ بہت اچھا سا بند ہے ان کے اشعار میں سے کہ بنی آدم اعضاء یک دیگران کہ در آفرینش یک گوہران. آدم کی اولاد ایک باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کی طرح ہے کیونکہ وہ ایک ہی سورس سے پیدا کیے گئے ہیں. جس طرح مولانا گولڈن جوبلی کے اپنے میسج کی آیت میں رکھی ہے، چون عضوی بدر داورد روزگار دیگر عضو ہارا نہ مانت قرار. اگر جسم کے ایک باڈی کے ایک پارٹ میں تکلیف ہے تو ہمارے دوسری باڈی کو آرام نہیں آتا. ایسا نہیں کہ سر میں درد ہے سر آپ کہیں چھوڑ کے اپنا کام کنٹینیو کرے، یا پیر میں درد ہے پیر گھر پہ چھوڑ کے آگے اپنا کام نہیں رکنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. باڈی کے کسی ایک پارٹ پہ درد ہے تو دیگر عضو ہارا نہ مانت قرار، پوری باڈی کو سکون نہیں ملتا. تو کس محنت دیگران بیغامی، اگر تو دوسروں کی تکلیف سے انویر ہے، الوف ہے، نشایت کے نامت نہند آدمی، تو آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تجھے انسان نہیں کہا جانا چاہیے. خود امام بھی اسی طریقے سے ہیومن بردرہڈ کی بات کرتے ہمیں تعلیم دیتے ہیں. مولانا نے ایک بہت بنیادی پرنسپل ہمیں یہاں بتائی ہے اپنے پچھلے جامع میں کہ ہم آپ کو ایک موٹو دیتے ہیں کہ بھئی کام کرے باتیں نہیں کریں. لیبر فار دا ویلفیئر آف ادرس از دا بیسٹ وے ٹو امپروونگ آور سیلف. دوسروں کے لیے کام کرنا خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کا بہترین راستہ ہے. آپ صرف اپنے آپ کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں سالوں کے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، جو موٹیویشنل لٹریچر ہے، سب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا دکھ تکلیف غم کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے کام کریں. وہ لوگ جو والنٹیئری کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے خدمت دیتے ہیں، ان کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، وہ کم ڈپریسڈ ہوتے ہیں، وہ کم لونلی ہوتے ہیں، ان کو کم ایموشنل اور مینٹل پرابلم ہوتا ہے. یہ آج کے سائنٹیفک اسٹڈیز سے بھی ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے کام کریں. دوسروں کے لیے کام کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ڈینائی کرنا یا اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا نہیں ہے. اپنا کام خود بخود ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، آپ کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر آپ کنارے پہنچا دیتے ہیں تو آپ خود بخود اس کے ساتھ کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو کسی اور کو آ کے آپ کو کنارے پہ پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے پہ لاتے ہوئے آپ خود بھی کنارے پہ پہنچتے ہیں. تو من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا ہوتا ہے. آپ خود اس بات کی گواہ ہیں. کتنے ہمارے خدمت گزار ہیں جو کہتے ہیں جب ہمیں یہ خدمت دی گئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، ہم ہاں کہیں یا نہ کریں، کیسے ہوگا یہ کام. اور آج وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. مولا نے ہمارا سارا کام سنبھال لیا اور یہ کام اتنے آسانی سے ہو گیا. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو قدرت کا کام کرتا ہے، جو خدا کا کام کرتا ہے، خدا اس کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے. انسپائرنگ میسیجز ہیں کہ آپ جو خوشی ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ لیتا ہے، جمع کرتا ہے. اور دینے کے ساتھ ہی، بلکہ میں کہتا ہوں دینے کی نیت کے ساتھ ہی جو لینے کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. لائف از شارٹ، ڈو ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف، لیونگ فار ادر پیپل اینڈ ڈوئنگ گڈ فار دیم. قرآن شریف کی یہ بھی دو بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے قرآن میں. لوگوں کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے جی آپ امام سے مدد مانگتے ہیں، امام سے دعائیں مانگتے ہیں. لوگ کوئی اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ اللہ انسان سے مدد مانگتا ہے. ہماری فکر ہو رہی ہے کہ جی آپ امام سے دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ
اپنے بندوں سے جس کے لیے کہتا ہے کہ یہ کمزور بنائے گئے، ظالم ہے، جاہل ہے، مگر پھر بھی میرے ہیلپ کرنے کے قابل، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور نیکسٹ آیت میں خدا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے مشن میں مدد کرتے ہیں، اور شیعہ انٹرپریٹیشن کے مطابق جو نبی کے نواسے زمانے کے امام کے مشن میں مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کا ہیلپ کرتے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، آپ ان آیت کے عربک پہ تھوڑا غور کیجئے گا، من انصاری الی اللہ who will help me for the sake of God، کون ہماری مدد کرے گا، who are my helpers for Allah، من انصاری الی اللہ، اللہ کے کام میں کون میری مدد کرے گا۔ and قال حواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مددگار ہیں، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے ہیلپر ہیں۔ پروفٹ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کون میری ہیلپ کرے گا، آنسر یہ آیا نحن انصار اللہ، وی آر دی ہیلپرس آف اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو امام کا ہاتھ بٹاتے ہیں، امام کا کام کرتے، امام کے مشن کو دنیا بھر میں امپلیمنٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ اور جو اللہ کے مددگار ہے، اللہ نے پرومس کیا ہے کہ اللہ یثبت اقدامکم، تمہارے پیروں کو زمین میں وہ ثابت کر دے گا، جما کے رکھے گا۔ قدرت کا بڑا اچھا قانون ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے، گیونگ اور ریسیونگ کا یہ لا ہے۔ اور اللہ نے، اور حضور پاک کی حدیث ہے تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی عادتیں کریٹ کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ معاف کرتا ہے، تھوڑا بہت تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ اللہ لوگوں کی عیب چھپاتا ہے، تم بھی کوشش کرو کسی کا عیب چھپاؤ۔ اور یہ چیزیں اچھی کیوں ہے؟ اس لیے اچھی ہیں کہ یہ اللہ کی عادات ہے۔ تو دینا اللہ کی صفت ہے، اور جب انسان دیتا ہے تو دینے میں خوشی کیوں ہے؟ دینے میں خوشی اس لیے ہے کہ انسان دیتے وقت، چونکہ دینا نیچر کا کام ہے، دینا خدا کا کام ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے وہ ایک ہارمنی میں آتا ہے، اللہ کا جو نیچر ہے اس کے ساتھ ہارمنی میں آتا ہے۔ ہم جب پروسٹریشن میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کیوں اتنا سکون ہوتا ہے اس میں ہمیں؟ کیونکہ پوری کائنات اللہ کے سامنے پروسٹریشن میں ہے۔ جب ہم بھی پروسٹریشن میں جاتے ہیں تو اس پوری کائنات کے ساتھ سجدے میں ایک ہماری ہارمنی پیدا ہوتی ہے، اور ایک ڈیوائن ڈانس کا ہم اسی کے فٹ سٹیپ پہ ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم پوری یونیورس کے ساتھ کچھ لمحے کے واسطے اس پروسٹریشن میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں شیئر کرنے کو انکریج کرتا ہے، اور شیئرنگ جو ہے وہ انسانیت کو اللہ کے ساتھ ہارمنی میں لے آتا ہے، اور جو چیز ہم دیتے ہیں وہی ہم لیتے ہیں۔ یہ تو نیچر کا دستور ہے، اس لیے جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، میں چاہتا ہوں اگر لوگ میرے سامنے ہنسے اور مسکرائے تو وہ میں اپنے مسکراہٹ کو ریزرو رکھ کے نہیں کر سکتا۔ میری مسکراہٹ بھلے میرے پاس رہے، مگر دوسرے جو ہے میرے سامنے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھے، سوری یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی مسکراہٹ ریلیز کرو، پھر دیکھو لوگ خود بخود تمہارے سامنے مسکراہٹ دیتے ہیں۔ تو جو تم چاہتے ہو، کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کے جاؤ، تو پھر امید رکھو تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی فرشتہ بن کے آئے گا۔ اگر تم کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کے نہیں جاتے ہو تو نہیں ہے، آپ نے کوئی ڈپازٹ نہیں ڈالا ہے تو آپ وڈرا کرنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے کچھ جمع نہیں ہوا ہے وہاں پہ۔ تو جو لینا ہے وہ پہلے آپ جمع کریں، پھر آپ پر ہے، آپ دیکھیں جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کو آپ وڈرا کرتے جائیں۔ مولانا حضرت امام کا یہ فرمان ہمارے لیڈرشپ کے حوالے سے ہے۔ مولانا ماڈرن ورلڈ نے یہ دکھایا ہے کہ کوالٹی آف لیڈرشپ کسی کمیونٹی میں، کسی کنٹری میں، اس جماعت یا کمیونٹی یا کنٹری کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس میں کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ اور ہماری جماعت کتنی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو آنرری ہے، جو ایٹیٹیوڈ آف سروس کے ساتھ کام کرتے ہیں،
جو پروفیشنل کمپیٹنسز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی کیپیبلٹی دنیا بھر میں انکریزنگلی ریکگنائزڈ ہے. ہماری جو صلاحیت ہے، ابھی آپ نے جو پچھلا کانسٹیٹیوشن پر لیکچر سنا، یہی بات ہے. گریجولی آپ دیکھیں ریکگنیشن امام کی اور جماعت کی دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے ہماری جو خیر سگالی ہے وہ بڑھتی ہے دنیا بھر میں. اس سے آپ کو دنیا میں ریکگنیشن مل رہا ہے، ریسورسز ملیں گے آپ کو، جس کے ذریعے سے آپ جماعت کے فائدے کے واسطے ان کو استعمال کر سکیں گے. آئی ایم انفینٹلی پراؤڈ آف دا لیڈرشپ آف دا جماعت، کہ ہم کتنے زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں جماعت کے لیڈرشپ سے اور جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے، کہ ہماری جماعت بہت بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ ایسی لیڈرشپ آپ نے ان کو پرووائڈ کی ہے. کتنا یونیک فرمان ہے یہ مولا کا کہ my eyes see through your eyes and I listen through your ears. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، چونکہ آپ رپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک آبزرویشن کا پروسیس ہے. یو آر مائی آبزرورس. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف سے، آپ اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ امام کو رپورٹ کر رہے ہیں. کتنا زیادہ امام کو کانفیڈنس ہے لیڈرشپ کے اوپر، جو مولا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے اور دیکھتے ہیں، آپ کے کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں. مولا جماعت کی طرف سے گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ مولا فرماتے ہیں شاید گریٹیٹیوڈ کے بارے میں مولا نے تھوڑا سا پیسمسٹک ہے مولا کہ گریٹیٹیوڈ اتنا جلدی سے آگے نہیں آتا لوگوں میں. فیوچر جنریشنز مولا فرماتے پیچھے دیکھیں گے اور شاید انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا، اور شاید یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جماعت یہ کبھی ریئلائز کر سکیں کہ جہاں وہ پہنچے ہیں تو کن مناظر، کون سے وہ اسٹیٹس ہیں جن کے اوپر سے آئے ہیں، اور ایک ایک زینہ جن پر سے وہ گزرے ہیں یا جس زینے پہ آج وہ کھڑے ہیں وہ کن پلرز پہ کھڑا ہے، کنہوں نے بنایا ہے، کتنے لوگوں نے اس پہ کیا قربانیاں دی ہیں. وہ شاید وہ فروٹ کھانے والا جو ہے وہ کبھی اس کو ریئلائز نہیں کر سکے گا کہ وہ مالی نے کتنا کام کیا ہے، یا اس پہ ہاری نے کتنا کام کیا ہے، یا یہ درخت کتنے طوفانوں سے گزرا اور برداشت کیا ہے. وہ اپنا پھل انجوائے کرتا ہے، شاید شکر کر لے کہ اچھی بات ہے، شکر مجھے اچھا پھل کھانے کو مل گیا، لیکن مولا they may not even be grateful for the work that you have done, because gratitude is very very rarely brought back in time. کہ شاید وہ کبھی بھی آپ کا، شاید ان کو بھائی معلوم ہوگا تب شکریہ ادا کریں گے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ بھائی ہماری جماعت میں لیڈرشپ کیا کام کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارا نیچر ہے. پریز ہم بہت دیر سے کرتے ہیں، کرٹیسزم کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے ہیں، ہم پرومپٹلی کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے، مگر اس ریئلٹی آف لائف، اور اس کے لیے ہمیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہے. پتھر تو سب پھینکیں گے، اس پر ہے کہ وہ اس پتھر کا کیا کرتا ہے. دیوار بناتا ہے، گھر بناتا ہے، برج بناتا ہے، کیا کرتا ہے. تو پتھر تو ہم سب پہ آنے والے ہیں، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کرٹیسزم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کام کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے کام کرتے ہیں. شاید اولاد کبھی بھی ریئلائز نہیں کر سکیں گے ان کے ماں باپ کن حالات سے گزر کے انہیں ایک بڑی زندگی دے رہے ہیں، مگر اسٹل بچوں نے اگر شکریہ ادا کیا ٹھیک ہے، مگر وہ ریٹرن تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. وہ پین، وہ تکلیف، وہ سیکریفائس جس سے ماں باپ گزرتے ہیں، بچے اس کو ریٹرن تو کبھی نہیں کر سکیں گے. ماں باپ کو اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. آوے تو روزی، نہیں تو روزہ. شکریہ کہہ دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ گریٹیٹیوڈ جانتا ہوں جو وہ او کرتے ہیں تم کو، اس لیے تمہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے مولا فرماتے جب ہم ٹریول کرتے ہیں ہم دیکھیں گے آپ کے فیسز کو، ہم آپ کے چہروں کو دیکھ کر سالوں کی خدمات جو آپ نے کی ہے ان کو ہم یاد کریں گے، اور شاید ہم آپ کو واپس بلائیں گے بھی کسی اور کیپیسٹی میں. شاید ہم آپ کی اولاد کو بلائیں گے، شاید آپ کے اولاد کی اولاد کو بلائیں گے. اب دیکھیے کہاں تک مولا ان کو یاد کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہے، آپ کو نہیں تو آپ کی اولاد کو، ان کی اولاد کو بلائیں گے تاکہ وہ بھی امام زمان کی یہ خدمات انجام دے سکے. مولا بہت ریئرلی یہ جملے فرماتے، آئی کنگریچولیٹ فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ.
many congratulations really. آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیپتھ کے ساتھ اور کتنی فیلنگ کے ساتھ مولا ہمارے لیڈرشپ کے لیے اپنی گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں. امام ڈز ناٹ فرگیٹ سروس. ہی سمپلی ڈز ناٹ فرگیٹ سروس. کہیں بھی کوئی بھی شخص امام کی خدمت کرتا ہے، امام اسے نہیں بھولتے ہیں. امام کے دل میں اس کی جگہ موجود ہے، اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. امام سے قریب رہ کر کوئی خدمت کرتا ہے، فزیکلی امام سے دور رہ کر کوئی خدمت کرتا ہے. خدمتگاروں کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ امام زمان کسی کی بھی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کرتے. اب جو ہم سروس جماعت میں کرتے ہیں، یہ ایک آبزرویشن ہے یا تھنکرس نے کچھ چیزیں بتائی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ان پہ دیکھیں گے، ان 5 لیولز یا 5 کیٹیگریز آف خدمت ہے، 5 ٹائمز آف خدمت، ان میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ تو ہم ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. کہ پہلا خدمت کا لیول وہ ہے کہ جس میں خدمت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خدمت کرتا. یہ اس کا نیچر ہے. وہ خدمت کے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی کے بھلا کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کا نیچر میں. پروفٹس کو لے لیجئے، امام کو لے لیجئے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو مینڈیٹ ہی ہے، ہمارا کام ہی ہے، آپ اس کو اور کوئی نام نہ دیں. امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم. میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں. میری تو لائف کا مشن ہی یہ ہے، میں اس کے سوا اور کچھ سوچ نہیں سکتا. یہ ہے جو ہائیسٹ لیول آف سروس ہوتی ہے. سیکنڈ لیول جو ہے وہ آپ اس لیے کرتے ہیں خدمت کے ایک پرٹیکولر سچویشن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی اس وقت اس کی ضرورت ہے اور آپ آئیے اور آپ یہ کام انجام دیں. وہ سچویشن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تیسری ٹائپ خدمت کی وہ ہے کہ اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. تھوڑا سا اس میں ہمارا اپنا موٹیو، بھئی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، بھئی مجھے سیٹسفیکشن ملتا ہے، میرا ٹائم ویل اسپینڈ، اور مجھے اس سے خوشی مل رہی ہے. فورتھ ٹائپ از ڈن آؤٹ آف یور ڈیزائر ٹو میرٹ. اس سے ہم کچھ توقع رکھتے ہیں، بھئی چلو کہیں کسی نہ کسی ادارے پہ لگ جائیں گے تو لیڈر کے طور پہ یوز ہوگا، یہاں سے جائیں گے وہاں جائیں گے، پہچان ہوگا، پی آر بڑھے گا، لوگوں سے بات ہوگی، پہچان میں آئیں گے، جماعت میں کبھی کھڑے ہوں گے، فوکس میں آئیں گے تو ہماری تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی جماعت کے اندر. اور پانچویں سروس جو صرف آپ شو آف کر کے واسطے کرتے ہیں، اپنے امیج اور سوشل یا پولیٹیکل ریکگنیشن کے واسطے. اللہ کے نام میں کچھ دیں گے مگر میڈیا کو پہلے بلائیں گے، جی آؤ میں فلان چیز کسی کو دے رہا ہوں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ آپ واٹ از دس. تو اس میں خدمت کتنی ہے اور پروجیکشن کتنا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ خدمت میں سمپلی ایگزاسٹنگ، یہ صرف تھکانے والی ایکسرسائز ہے. اس میں اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے دکھ اور تکلیف کے. اور جو پہلی خدمت ہے پہلے لیول کی، وہ ایسی ہے کہ اس میں انسان کبھی نہیں تھکتا ہے، چونکہ وہ لائک پریئر، عبادت کی طرح ہے کہ جس میں تھکن نہیں ہوتی ہے. تو ہم اپنی سروس جہاں سے بھی، جس لیول پر بھی ہے، جہاں بھی کر رہے ہیں، ہمارا جو ایم ہے وہ فرسٹ کیٹیگری ہونا چاہیے. کہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہم جو عبادت کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ ایفرٹ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. میڈیٹیشن میں، ذکر میں پہلے آپ محنت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ خود ذکر بن جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی 24 آورز آپ کا ذکر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے یہ، اور انہوں نے اگزامپلس کے ساتھ بھی یہ بات کہی تھی. خدمت کو نہیں شیلڈ کے طور پہ یوز کرنا چاہیے اور نہ ہی سورڈ کے طور پہ. اگر میں انکمپیٹنٹلی کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی طلب کیا جاتا ہے، جی یہ کیسے ہوا؟ یار ایک تو میں فری میں کام کر رہا ہوں، آنرری کام کر رہا ہوں، 3 گھنٹے آ کے دے رہا ہوں، اور پھر آپ مجھ سے حساب بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا. یوزنگ دا شیلڈ ٹو پروٹیکٹ آور انکمپیٹنٹ. میں خدمت کر رہا ہوں، خدمت کر رہے ہیں مگر آپ سے کمپیٹنس کی توقع کی جاتی ہے. مگر اس خدمت میں فری میں کام کر رہا ہوں، ٹائم دیا ہوں، 3 گھنٹے آگے بیٹھا ہوں، فیملی کو چھوڑ کے آیا ہوں، آبلیگیشن دکھا رہا ہوں، اور اس خدمت کو ڈھال کے طور پر جس کے پیچھے میں اپنی تمام نااہلیت کو چھپاتا ہوں، کہ یہ خدمت نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو تلوار کے طور پر بھی استعمال نہ کرے کہ اپنا حساب کتاب چکانے کے واسطے اس پاور کو استعمال کیا جائے.
یا میں نے یہ بات کہہ دی ہونی چاہیے، 10 آدمی کہہ رہے ہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، صحیح نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، میں اتھارٹی پہ ہوں، میں کی پوزیشن پہ، آئی کین ڈو اٹ مائی وے اور نو وے، کا ایسا نہیں ہوتا. اس کو ہیوملٹی کے ساتھ، ایتھک کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. گرو نانک کی یہ بڑی اچھی بات کہی گئی ہے کہ گرو نانک نے کہا ہے کہ دودھ لینے سے پہلے برتن کو پہلے صاف کرو، پھر اس کو لوبان دے کر اس کو ڈس انفیکٹ کرو، اس کے بعد وہ دودھ تمہارے لیے پینے کے قابل ہوگا. گندے برتن میں، مٹی والے برتن میں دودھ ڈالو گے تو وہ دودھ خراب ہو جائے گا، پی نہیں سکو گے. دا سوپ آف ہیوملٹی، آپ ہیوملٹی کا جو صابن ہے اس کو استعمال کرو. ہیوملٹی اگر تمہارے اندر ہے تو کسی بھی لیول کی آپ کی سروس ہوگی اس میں کوالٹی پیدا ہوگی، آپ کو اندر سے وہ چیز اسپوائل نہیں ہونے دے گی، ورنہ بہت چانسز ہے کہ پاور اینڈ اتھارٹی انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. مولانا حضرت امام نے یہی بات لیڈرشپ کو ملاقات میں فرمائی تھی گلگت میں کہ authority has with it duty and the need to serve. There is no authority in my mind which is healthy if it is absolute and it does not take place within the philosophical and social context. جو authority دی گئی ہے اس کی ایک فلسفی کے تحت دی گئی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ اپنے لیڈرشپ میں be humble, be hard working and share with the جماعت their concerns and their needs so that they come to you not out of duty and obligation. They come to you out of affection and respect and love and admiration. 2 طریقے سے لوگ ہمیں اپروچ کریں گے. ایک تو یہ بھائی مجبوری ہے، ان کے پاس جانا ہی پڑے گا، مولا نے بٹھایا ہے اور کوئی ہے نہیں ورنہ نہیں جاتے اس کے پاس، with all due respect، تو جانا ہی پڑے گا. وہ ہو گیا آؤٹ آف ڈیوٹی اینڈ obligation آپ جاتے ہیں. اور دوسرا بھی چلو ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کام ضرور ہو جائے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ نے ان کا کام کیا. شفقت سے جائیں گے، کام نہیں بھی ہوا تو پیار محبت شفقت دعائیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گی، انکریجمنٹ تو ملے گا، دلاسا تو ملے گا، ہوپ تو ملے گا. ان کے پاس جانے والا جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو کے نہیں آتا، وہ موٹیویٹڈ ہو کے آتا ہے. تو یہ طریقے ہیں کہ کس طرح لوگ ہمیں اپروچ کریں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اپروچیبل بناتے ہیں. لاسٹ کچھ پوائنٹس میں پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ جب ہم ایتھک آف فیتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسنس ہے پریکٹس کی کہ ہماری جو اصل اسٹرینتھ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کا سورس اندر ہے، باہر نہیں ہے. ہر انسان کی قوت کا سر چشمہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اس لیے اندر کی دنیا کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہی اسی کنٹری کے ایک نیشنل لیڈر جب اپوائنٹ ہوئے تھے تو وہ بہت اپریہنسو تھے کہ کیسے کام ہوگا، تو مولا سے گزارش کی کہ یا مولا اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا. تو انہوں نے کوٹ کیا، مولا نے فرمایا کہ سیک ہیلپ فرام یور عبادت، سیک ہیلپ فرام یور عبادت. بسائڈس جو اور دعا برکات مولا دیتے ہیں اس کے ساتھ مولا فرماتے ہیں عبادت سے ہیلپ لو. اصل جو ہماری عبادت میڈیٹیشن وہ ہمیں دا ڈیوائن فورس اینڈ دا ڈیوائن سورس آف اسٹرینتھ، اس کائنات کا سب سے پاورفل سورس جو ہے اس کے ساتھ ہماری عبادت ہمیں لنک کرتی ہے. اور اس میں سے کوئی بھی چیز ایکسٹرنل نہیں ہے، سب انٹرنل ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسپیس ٹائم نکالنا پڑے گا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مالک اشتر کو ایجپٹ کا گورنر بناتے ہوئے جو لمبا لیٹر لکھا تھا اس میں بھی لکھا تھا کہ تمہاری 24 گھنٹے کا تمہارا بیسٹ ٹائم ہے وہ تم میڈیٹیشن اور ذکر کے واسطے نکال کے رکھنا، اس کو فراموش نہیں کرنا. تمہارا بیسٹ ٹائم میڈیٹیشن اور ذکر کے واسطے رکھنا. تو اس میں ہمیں عبادت، ذکر، تسبیح، میڈیٹیشن، پریئر، انٹیوشن، کنٹمپلیشن، ریفلیکشن، سائلنس، سولیٹیوڈ، انٹروسپیکشن، اس میں سے کوئی بھی چیز آنکھیں کھول کے نہیں ہوتی ہے. یہ سب چیز آنکھیں بند کرنے کے بعد ہوتی ہے، چونکہ یہ اندر کی طرف ہے، یہ دروازہ باہر نہیں کھلتا ہے، اندر کی طرف کھلتا ہے. اور اگر یہ دنیا ہماری اسٹرانگ ہے تو ہم بھٹکیں گے نہیں، اور انشاءاللہ جس طرح امام چاہتے ہیں ہمارا کام ہوگا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، وہ 4 بڑے بڑے اسکالرز کی بات کی ہے.
فرید الدین عطار ہے، رومی ہے، رازی ہے، غزالی ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. آہ کہتے ہیں عاجزی اور گریازاری کو، سحر گاہ کہتے ہیں ارلی مارننگ کو. یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز بھی آپ بن جاؤ گے نا، اگر ارلی مارننگ کا پریئر اور انٹریٹی نہیں ہے تمہارے اندر، صبح سویرے کی عاجزی اور گریازاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور. ذکر نیم شبی مطلب آدھی رات کا ذکر. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے اس میڈیٹیشن، یہ سرور، یہ ایکسٹیسی. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ تیری لائف کے گارڈینس نہیں ہے تو تیری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایسنس ہے. خود مولا نے بھی اپنے فرمان کے اندر فرمایا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے طریقے واٹ از ایسینشیل ان آور پریکٹس. اٹ از ناٹ اونلی اٹینڈنس ٹو جماعت خانہ, اٹ از ناٹ اونلی سروس ٹو امام آف دا ٹائم اور دا جماعت, بٹ اٹ از آلسو عبادت. جو ایسنس ہے ہمارے طریقے کا وہ عبادت ہے. اسی لیے پرسنل سرچ فار اسپریچول انلائٹنمنٹ جو ہمارا ہے وہ کسی بھی قیمت پہ سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے. ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, معلوم ہے, جب ہمارا ٹائم جماعتوں کی طرف بہت جاتا ہے, لیکن وہ جو ایسنس ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اگر خود پیاسا ہے تو پیاسا رہ کر کب تک دوسروں کو پانی پلاتا رہے گا. ایک کنواں خود اگر خالی ہے تو دوسرے کو پانی نہیں پلا سکے گا. اس کا اپنا بھرا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کو پلا سکے. آپ فلائٹ میں ہوتے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی آپ جب خدا نخواستہ آکسیجن کی ضرورت پڑے تو وہاں دوسروں کی خدمت کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ پہلے آپ خود اپنا آکسیجن ماسک پہنیے, پھر اپنے بچوں کو پہنائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کو پہنانے جا رہے ہیں آپ کا اپنا آکسیجن ختم ہو جائے. مطلب کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, اسپریچولی فٹ رکھیں, تب ہم امام کا کام جو ہے وہ کر سکیں گے. خالی کنواں کسی کی کچھ کام نہیں آ سکتا. کوئی بھی سروس پریکٹس آف فیتھ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اور آپ خود مولا بھی اپنے فرمان میں لیڈرشپ کو بھی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی فیتھ کی جو پریکٹس ہے اس پہ باقاعدگی رکھیں. سروس کے ٹائم پہ سروس کریں. بعض اوقات ہم اپنے پریئر کے ٹائم پہ بیزی ہوتے ہیں, لیکن ایز سون ایز وی آر فری کوالٹی ٹائم اپنے عبادت بندگی اور ذکر میں دینا بہت ضروری ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, اف یو ہیو ٹائم دین پرے, اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم دین پرے مور. آپ پوچھیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اف آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ہاؤ شوڈ آئی پرے مور. اس نے کہا اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو پرے which means it's a dangerous thing. You are suffering from a grave illness. اگر آپ کے پاس عبادت کا ٹائم نہیں, اس کا مطلب آپ بہت بیمار ہیں, اس لیے آپ کو بہت زیادہ پریئر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر زیادہ پریئر کریں, کیونکہ کافی آپ کا ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, اور وہ ایک اسپریچول ڈیفیسٹ سنڈروم میں ہم چلے گئے ہیں جہاں ہمیں اس کو کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ رات کا جاگنا, ان ناشیۃ اللیل, آدھی رات کا جاگنا ہی اشد وطئا, آپ کے نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وقوم قیلا, اور آپ کی زبان بہت اچھی چلے گی. زبان آپ کو بٹرے نہیں کرے گی, زبان آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. اگر آپ عبادت میں آدھی رات کو جاگتے ہیں تو آپ کے سیلف کنٹرول اور آپ کی زبان پر آپ کا قابو, جب زبان سلپ نہیں کرے گی آپ کو. لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے, وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا, اس کو فالو نہیں کرنا جس کے دل میں میرا ذکر ہی نہیں ہے. وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا, اس کو فالو نہیں کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, اور وہ اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے اور وہ راستے سے گزرا ہے. اس لیے اماموں کو اہل الذکر کہتے ہیں. امام اہل ذکر ہے, ذکر والوں کو فالو کرنے کو کہا گیا. جس کے دل میں ذکر نہیں ہے ان کا حال یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جس کا دل اللہ کے ذکر سے اندھا ہے, اللہ فرماتا ہے میں ایک شیطان کو اس کا کمپینین بنا دیتا ہوں.
جو ذکر نہیں کرتا ہے، جو ذکر سے اندھا ہے، تو اس کا کمپینین شیطان ہے، اور کون ایسے آدمی کو فالو کرنا چاہے گا جس کے بارے میں اللہ کا یہ احکام دیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان ہمیشہ رہتا ہے؟ کوئی بھی اس کو نہیں فالو کرے گا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر دل کی زمین خالی ہے تو شیطان آکیوپائی کر لے گا، تو اس کو خالی، اس تخت کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، اس پہ رحمان کو بٹھا کے رکھیں، رحمان کا ذکر بٹھا کے رکھیں، تاکہ دل ہمارا کبھی خالی نہ رہے۔ یہ مولا کا فرمان جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، ڈھاکہ میں 1964 میں اسماعیل ایسوسیشن کے آڈینس میں مولا نے یہ فرمان فرمایا تھا۔ It is not only dua, it is not only presence in Jamaat Khana, it is not only service to the Imam and to the Jamaat, but it is also عبادت۔ یہ انسٹیٹیوشنز کی ملاقات میں مولا نے فرمایا، اور یہ بہت کلاسک مولا کا میسج ہے، پبلک میسج ہے، اور کتنا پاورفل میسج ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں نکلتا، کوئی ایسا وقت ہمارے پاس آ گیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے سر جھکانے کے لیے 1 گھنٹہ نکال سکے، کیونکہ اس سے ہماری آمدنی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو دیٹ ول بی اے سن لیس ڈے آف ڈسپیر، مایوسی کا تاریک دن ہوگا۔ رات نہیں ہوگی، ہوگا تو دن، مگر سن نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا اس میں۔ ایسی کنڈیشن اگر خدا نہ خواستہ ہماری ہو گئی کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ٹائم نہیں ہے اپنا سر جھکانے کے لیے، مولا فرماتے بہت افسوس کی بات ہوگی۔ بدھا کو کسی نے پوچھا کہ بھئی میڈیٹیشن کر رہے ہو، تمہیں کیا ملا اس سے؟ دیکھیں ڈفرینٹ اینگل سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بدھا نے کہا کچھ بھی نہیں ملا، مگر یہ بتاؤں کہ میں نے کیا گنوایا ہے میڈیٹیشن کرتے ہوئے۔ واٹ آئی ہیو لاسٹ، اینگر، ڈپریشن، انسیکیورٹی، فیئر آف اولڈ ایج اینڈ ڈیتھ کا، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ باقی اور کیا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈارکنیس، یا ہم یہ کہیں کہ ہمیں روشنی ملی، یا یہ کہے کہ بھئی عبادت میں میں نے اندھیرا گنوا دیا۔ جب اندھیرا گنوا دیں گے تو لائٹ ہی لائٹ، اور جو سب لائٹ میں ہوتا ہے وہ کبھی مسلیڈ ہوتا نہیں اور مسلیڈ کرتا نہیں ہے۔ ڈارکنیس پہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے پتھر ہاتھ میں اٹھایا، ہیرا ہاتھ میں اٹھایا، لیکن لائٹ میں ہم کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ ہم نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہے یا ہیرا اٹھایا۔ یہ لاسٹ فرمان کوٹ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ انسٹیٹیوشنز کو مولا نے یہ فرمایا، تمام لیڈرز کو، کہ آپ تمام اداروں کے یہاں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کے طور پر جماعت لکس ٹو یو ٹو پرووائڈ لیڈرشپ، ایگزامپل، ایڈوائز اینڈ گائڈ۔ ایگزامپل کس چیز کا ایگزامپل؟ ہماری فیتھ کی، ایتھکس کی پریکٹس کا ایگزامپل، اور کیا ایگزامپل؟ یعنی لیڈرز کو دیکھ کے جماعت فالو کرتی ہے، گڈ ایگزامپل۔ ایگزامپلری مرید مولا چاہتے ہیں جماعت کے، کہ بعض اوقات ہمیں کہنے کو ضرورت نہیں پڑتی آپ ایسا کریں، ہمیں دیکھ کر خود جماعت ایسا کرتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بائی ایگزامپل جماعت کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں ٹو بی کیئرفل ٹو abide by the فرمانس I have made on the 2 aspects of our lives۔ بیلنس لائف گزارے۔ You may be leaders in the جماعت، you may be wealthy in a worldly manner, in a comfortable position. Still I wish that you should be regular in your prayers, humble in your responses to the Jamaat, assist them wherever possible, and give them good advice, good example. Because remember, the Imam has entrusted you with these positions and with your responsibilities, and therefore you have a responsibility to the Jamaat and to the Imam of the time. Shukr-lillah walhamdulillah. Thank you. میں شکریہ ادا کرتا ہوں